صبح بدا من طلعته۔ ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کچھ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ ازما لو، جا کے جاؤ، جا کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ ازما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے، اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر۔ یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں۔ میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا۔ میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں۔ 16 سال بیت گئے، 16 سال۔ حضرت ایوب علیل ہے۔ ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال۔ فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ 60۔ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ تو برابر تو ہو لیں، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لیں دعا مانگ لوں گا۔ اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے، بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا۔ فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو۔ بس مالک بے نیاز ہے نا، بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی، بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی۔ حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے، پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ۔ تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں، پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ۔ کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، رب پوچھتا تھا، خدا خود میر مجلس بود، اللہ پوچھتا تھا۔ فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے، 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے۔ اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا، 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے
دو انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی, صحت تو ہو گئی, کھیت کھلیان تو ہو گئے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. صبر کرنا سیکھیں, حوصلہ پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کرے. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات, گھر کے اندر, دفتر کے اندر, فیکٹری کے اندر, معاشرے کے اندر صحیح رہیں. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں, صبر نہیں کرنا آتا, تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. چوتھی عادت ہے نیکیاں کر کے ان کو بھولنا سیکھیں. نیکی کر کے بھول جایا کریں. کسی کو روٹی کھلا کے اسے یاد نہ رکھیں, کسی کو رستہ دکھا کے پھر اسے یاد نہ رکھیں, کسی کو ایک دفعہ 10,000 قرض دے کے اس کی مشکل میں پھر دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں. یہ خوبصورت لوگوں کی علامت نہیں, یہ کمزور لوگوں کی علامت. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا, چھوٹے لوگ, وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کچھ جگہوں پہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں. نیکی ہوتی وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہوتی ہے, جو اللہ اور بندے کے درمیان. اب نا اس عادت کی بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں نے فلاں کے لیے بڑی قربانی دی. کون سی قربانی دی؟ سولی پہ لٹکا ہے تو کیا کیا ہے؟ میں نے فلاں لیڈر کے لیے بڑی قربانی دی. مثلا کیا کر دیا, کیا انقلاب. اور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر وہ قربانی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے, اب تو وہ ملیا میٹ ہو گیا. اظہار جو کر دیا. نیکی کریں پھر اس نیکی کو چھپائیں, اس کا اظہار. ہمارے ہاں پوسٹر بڑے لگتے ہیں, اجتماعی شادیاں. یہ جناب یہ لوگ نا, یہ رمضان شریف چڑھتے ہی ہمارے پاس پرچیاں لے کے آتے ہیں, جمعے میں اعلان کر دیں 4:30 بجے تک غریب سارے فلاں جگہ پہنچ جائیں, وہاں آٹا بانٹا جائے گا. تو میں کہتا ہوں غریبوں کی لسٹ ہم سے لے لو, خود جا کے گھروں میں دے آؤ. یہ سنت نہیں نبی پاک علیہ السلام کی, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں گھر جا کے دینا. یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا نہیں رات کے وقت کسی کی خدمت کرنا. پہلے لوگ غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے. اب غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اجتماعی شادی میں, بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے, پھر اخبار پہ فوٹو ہوتی ہے دولہے کی, یعنی اس کی ویڈیو بناؤ تاکہ اس کے پوتے بھی کل کو کہیں کہ ہماری دادی کی شادی خیرات میں ہوئی تھی, ہمارے دادا کا نکاح خیرات میں ہوا. ٹھیک ہے, ہم پر لوگ خوشکی کا تانا لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن میں نہیں قائل. مجھے کہتے ہیں جی محفل میلاد پر ہم 11 بچیوں کی شادی کرائیں گے, تو میں کہتا ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے. جو اگر کچھ شوگر کی پٹی بھی باندھ نہیں تھا. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو, تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو, پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ دعا کی, اللہ یہ لفظ کہے, اللہ نے صحت دے دی, تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں, پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا, اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے, جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا, نکالا بھی گیا, لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟
فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ، اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مالک کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے،
بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا. مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے، نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا. اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں آبادی یا وہاں جاتے ہیں. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو. وہیں رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا، لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا. اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا
ونعم النصیر، یہ ورد ہونے لگا۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو، جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے، بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے، یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے، اب آسانی ہے، ان کو برداشت کرو، ہمت کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، آزمائشیں، تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں، دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے ہیں، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے، یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے، یہ آزمائش میں دکھی۔ سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھیے دی گل دکھی آئی جانے، دکھیے دی گل، کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دیکھے، کہنے لگے دکھیے دی گل اے دکھی آئی جانے، تے سکھیے نو کی خبراں، تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا، اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا۔ جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نا انہیں اللہ نے درجہ بھی۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے موٹے پائے ہوتے تھے، چار پائیوں کے، موٹے موٹے بان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے، اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے۔ مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے، مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کتنا تیرا مقام ہے، کتنا تیرا درجہ ہے، میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا، سارے لوگ تانے دیتے، کہتے ابو بکر تو اکیلا ہی سیانا ہے، سارا مکہ مخالفت کرتا ہے، تو جان ہی نہیں چھوڑتا، سارا زمانہ مخالفت کرتا۔ ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، جان بھی دی، شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں، ہر چیز لٹا دی۔ دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، درجنوں صحابہ تھے، حضور نے فرمایا ابو دردہ کو تو بلاؤ۔ جناب ابو دردہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو ناراضگی ہے چہرے پہ، میں نے دیکھتے ہی کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ جب یہ لفظ کہے تو میں کانپنے لگا، حضور ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت نہیں جانتا؟ حضور جانتا ہوں۔ حضور کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا کل تو گلی میں گزر رہا تھا، ابو بکر بھی گزر رہا تھا، تو نے سوچا ہی نہیں تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا؟ یہ خیال ہی نہیں آیا تجھے پتا نہیں کہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میرا رب بھی اسے بدلے عطا فرمائے گا۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ بلندی اور رفعت مشکلات سے گزرنے کے بعد ملی۔
میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی نے 9 سال کی عمر سے وفات شروع کی، اور تا دم آخری حضرت علی نے وفا کی مصطفیٰ سے۔ کٹھن مراحل سے گزرے، کٹھن مراحل سے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ہر جنگ میں، ہر جہاد میں ساتھ تھا، پر جس دن مکے اور مدینے سے آنے والوں کو حضور بھائی بھائی بنا رہے تھے، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، فرماتے ہیں میں تنہا کھڑا تھا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، میں اکیلا کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کدھر جاؤں۔ کہتے ہیں میں اس حد تک آیا کہ میرے آنسو بہنے لگے، لیکن میری مشکلات کو آسانی تب ملی جب مدینے کے چاند دھیرے سے اٹھے، میرے قریب آئے، میرا بازو تھاما اور فرمایا علی باقی سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے۔ حضور نے اعزاز دیا، اور غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو تھام کے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے مشکلات برداشت کی، پھر ان کو اعزاز ملا، ان کو درجے ملے، ان کے لیے جو آسانی۔ حضرت عثمان غنی نے صحابہ میں سب سے زیادہ مظلومیت کاٹی، سب سے زیادہ مظلومیت، 40 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا، تکلیف اور آزمائش کا وقت ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الحاویل الفتاوی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی پر کھانا اور پانی بند تھا، ایک شام حضرت عبداللہ بن سلام ملنے گئے، اس شام، اس صبح جس شام حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، جناب عبداللہ ابن سلام کہنے لگے عثمان تیرا کیا حال ہے، کس پوزیشن میں ہے؟ تو کہتے ہیں جناب عثمان غنی کہنے لگے عبداللہ آج میں بڑا سکھ میں ہوں۔ کہا 40 دن بیت گئے، کھانا نہیں آیا، پانی نہیں آیا، تو آج کیوں سکھی ہو؟ فرمانے لگے آج مدینے کی سامنے والی گلی میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تو کہے تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا جائے، تیری مشکل آسان ہو جائے، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے وہ آسانی کی جائے کہ آج تو میرے پاس آ کے روزہ افطار کر لے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے مصطفیٰ سے عرض کیا حضور مجھے یہاں کا سوکھ نہیں چاہیے، مجھے وہ آسانی چاہیے جو آپ کے پاس افطار سے ملے گی۔ فرمانے لگے آج میں رخصت ہو جاؤں گا، افطار رسول اللہ کے پاس کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں پھر اس شام حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عثمان شہید ہو گئے، اور میں کہنے لگا نہیں، انہوں نے جا کے نبی پاک کے دسترخوان پہ روزہ افطار کر لیا۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو، صابر رہو۔
یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا، تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے، تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کا کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے، اس پر بھی صبر کرو۔ ورابطو، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا، اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے، کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گی۔ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو، اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ ہے عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا،
کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش ہی نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو، اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو۔ مسلمان امن والے ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہیں، یہ داعی امن ہیں، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے وہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے، مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، یہ صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ریز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے،
اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اور شکوے اتنے بڑھا لیے ہم نے، اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے او دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڈاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔